ذکر شہادت پر آنسو بہانا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی تو آپ نے یہ خبر سن کر آنسو بہائے، اور شہادت کے روز بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو کس قدر رنج و غم پہنچا ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب سفر سفین سے واپسی کے موقع پر زمین کربلا سے گزرے تھے تو آپ نے بھی روتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میدان میں کتنے جوانان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوں گے اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ شہادت کے وقت بھی زمین و آسمان کا خون کے آنسو رونا اور جنوں کا نوحہ کرنا اور مرثیہ خوانی کرنا ذکر شہادت میں بیان ہوا ہے۔ علاوہ ازیں 3 روز تک دنیا کا تاریک ہو جانا اور آسمان کا سرخ ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر درد انگیز اور المناک تھا جس نے ہر ایک کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ قطب الاقطاب غوث الثقلین محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کتاب غنیۃ الطالبین میں ہے، حضرت حمزہ بن زیارت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں حضرت حسین ابن علی کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اسامہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن سے 70,000 فرشتے ان کی قبر پر اترتے ہیں جو ان پر قیامت تک روتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہادت حسین سے تقریباً 57 برس قبل صرف خبر شہادت سن کر اس کے تصور ہی سے اشک بار ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر بغیر بناوٹ و تصنع کے درد و محبت سے صرف آنسو بہانا آپ کی سنت اور باعث اجر و ثواب ہے۔